دیکھیے پڑھے لکھے افراد ہیں، صاحبان خیمت رشی فرما ہے کہ ہم جو اس دنیا میں آتے ہیں کچھ دن رکتے ہیں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے. کسی کی طاقت ہے کہ اگر آ جائے تو واپس جانے سے انکار کر کسی کی طاقت ہے نہیں ہے نا؟ اچھا بھائی، اگر آ جائے تو واپس جانے سے انکار نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں آیا ہے تو اصرار نہیں کر سکتا کہ ہمیں بھیج. یہ دونوں کام ناممکن ہیں. تو قافلے آ رہے ہیں، اس زمین سے اٹھتے ہیں، اس زمین پہ رہتے ہیں، اور اسی زمین کی تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا؟ اب اس کے علاوہ تو نہیں ہو رہا بھائی. اب بہت توجہ رکھنا، جب قافلے آ رہے ہیں اور قافلے جا رہے ہیں تو پوری انسانیت سفر میں ہے یا نہیں؟ لوگ آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں کسی اور مقام پر. قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک جملہ کہا، اور پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے میں اس آیت مبارکہ کو ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. والقمر سورہ یاسین میں ہے، قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. بہت مشہور ٹکڑا ہے آیت مبارکہ کا. ہم نے چاند کی منزلیں معین کر دی ہیں، ہے نا؟ نکلتا ہے بہت باریک سا، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہوتا 14ویں کو مکمل ہو جاتا ہے، اور سنو گے اس کا گھٹنا شروع ہوتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح واپس پہنچ کر فضاؤں میں گم ہو جاتا ہے. تو آیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، پھر دھیرے دھیرے وہ چاند ہر مہینے کا بوڑھا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور اب دوسرے مہینے میں نیا چاند نکلے گا. تو جو چاند کی صورتحال ہے پورے انسانی قافلے کی صورتحال. یہ میسج پہنچ نا، پورے انسانی قافلے کی صورتحال یہی ہے کہ آیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، پھر گھٹنا شروع ہوا، یہاں تک کہ چلا گیا. بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جو آ رہے ہو اور جا رہے ہو، سفر ہے یا نہیں؟ بھائی جب سفر میں ہو، پوری انسانیت سفر میں ہے، تو اسے راستہ چاہیے یا نہیں؟ سفر کے لیے راستہ درکار ہے یا نہیں؟ اب تم سے بہتر کون سمجھے گا کہ اسی بات کو پروردگار نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، چھٹا سورہ ہے، 153 آیت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. دیکھو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں. وَأَنَّ هَذَا، اور یہ، صِرَاطِی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، دیکھو میرے راستے پہ چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں کی طرف نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تو دوسروں کے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور تم پھر کبھی واپس نہیں آؤ گے. تو توجہ رہے، راستہ اللہ کا، توجہ، راستہ اللہ کا. اور اسی راستے پر ذرا سی وضاحت کی سورہ یاسین میں، 36واں سورہ قرآن کا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. توجہ رکھنا، أَنِ اعْبُدُونِي، بس میری عبادت کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکری ہے، عبادت کرو یہی میرا سیدھا راستہ ہے. تو اللہ کا ایک راستہ ہے، اور اس راستے پر انسانوں کو چلنا ہے، اور نبی کو حکم دیا گیا اسی راستے کی ہدایت کرو. بھائی اسی لیے تو قرآن نے کہا لقد بعثنا فی کل امت رسولا، کل امت، توجہ رکھنا، کل ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اب راستہ بتلایا ان رسولوں کے ذریعے. آرام سے سننا، یہ پالیسی میکنگ آیت ہے قرآن کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، کل امتی، یہ کل کا لفظ ذہن میں رہے، کل امتی رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ.
تو جب ہم نے رسول بھیجے نا ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجے. جب رسول بھیجے تو ان کے بھیجنے پر دو ریئیکشنز ہوئے، دو رد عمل ہوئے. منہم من ہدی اللہ، کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. ومنہم، توجہ رکھنا، منہم من ہدی اللہ، کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ، کچھ وہ تھے جو گمراہ ہو گئے، ہدایت کی نسبت دی اپنی طرف. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہدایت کی نسبت دی اپنی طرف کہ ہدایت ہم کرتے ہیں. ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ، اور کچھ گمراہ ہو گئے. تو اب گمراہ کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے. تو ہم نے ہر قوم میں توجہ رہے، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے. اور اب پیغمبر اکرم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ رات 13واں سورہ قرآن کا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب تیرے جیسا کوئی نذیر نہیں آیا، ولکل قوم ہاد، اور ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی معین کیا ہے. اب تیسری مرتبہ کہوں 13واں سورہ قرآن کا، ابھی لاؤ تو میں دکھلا بھی دوں تمہیں، اس لیے کہ اس آئے مبارکہ سے کام لینا چاہ رہا ہوں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، لکل قوم، وہاں کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی معین کیا ہے. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. تو جب تک اس دنیا میں ایک بھی قوم زندہ ہے، ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. امام زمان علیہ السلام بابا بلند تو اگر کوئی قوم بھی آج دنیا میں موجود ہے، ایک ہادی کا وجود ضروری ہے. مالک کیسے پتا چلا ہے کہ وہ ہادی ہے کون؟ کہا پھر قرآن پڑھو، یوم ندعو کل اناس، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن کل اناس، ایک ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ جانا ہے امام کے ساتھ، اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو کیا کرو؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل اناس. اب وہ ذہن میں محفوظ ہے نا بھائی، توجہ رہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورہ رات. اور اب یہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کا دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب امام کے ساتھ جانا ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں جانا. کیونکہ تم بہت پڑھے لکھے ہو، اس لیے آیت کو آیت سے ریلیٹ کرو، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی. تو جو ہادی ہے وہی امام ہے. کیا تک ایک آیت میں نے پڑھی ہادی کی، دوسری آیت پڑھی امام کی. جو ہادی ہے وہی امام ہے.